شہید جمہوریت قائد عوام چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاحیات چیئرپرسن خاتون ملت بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، قائد انقلاب میر مرتضی بھٹو صاحب، میرے دوستوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج ہمارے اس شہید رہنما، ہمارے شہید قائد کے اس شہید عظیم بیٹے کے سالگرہ کا دن ہے کہ جس نے پاکستان کے عوام کی قیادت پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مظلوم عوام کے لیے جدوجہد اس وقت شروع کی جب صرف پاکستان ہی کے قائد نہیں، تیسری دنیا کے قائد ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار کی طرف کھینچا جا رہا تھا اور شہید کر دیا گیا تھا۔ اس وقت شہید شاہ نواز بھٹو نے صرف پاکستان ہی نہیں، فلسطین اور دنیا بھر کے مظلوم عوام کے لیے جدوجہد شروع کی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کہ اس شہید بیٹے کو کیا خراج تحسین پیش کریں کہ جس کی جدوجہد اور جس کے نظریے کی سچائی کا عالم یہ ہے کہ لوگ آج بھی اس کے نظریے سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ عجیب عجیب سی باتیں اس شخص کے نظریے، اس شخص کی جدوجہد کے بارے میں کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھا، کبھی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اس کی پارٹی الگ تھی، ہماری پارٹی الگ ہے۔ بہت سارے مجھے مواقع یاد ہیں۔ آج اتنے عظیم رہنما کے جنم دن کے موقع پر میں بہت ساری باتیں دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن شہید شاہ نواز بھٹو کی پارٹی کو، شہید شاہ نواز بھٹو کی جدوجہد کو الگ کہنے والوں کو صرف ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں کہ اس کی تنظیم الگ تھی، اس کی جدوجہد الگ تھی، مگر جب وہ شہید ہوا تھا تو اس کی لاش کو اس 3 رنگ کے جھنڈے میں لپیٹ کر لایا گیا تھا۔ اس کی جدوجہد ذوالفقار علی بھٹو کی جدوجہد تھی، اس کی جدوجہد اس ملک کے غریب عوام کی جدوجہد تھی۔ شاہ نواز بھٹو کی جدوجہد جنرل ضیاء ماشاء اللہ کے خلاف تھی۔ شاہ نواز بھٹو کی جدوجہد ذوالفقار کی نہیں تھی، ذوالفقار علی بھٹو کے گھر کے لیے نہیں تھی، ہر اس گھر کے لیے تھی جس کے گھر کی چھت برسات میں ٹپکتی ہے، جس کے گھر میں بھوک ہے، جن کے بچے علاج سے قبل ہی مر جاتے ہیں۔ اور اگر جو لوگ ان کے حقوق دبا کر ہمارے بچوں کو علاج کے بغیر رکھتے ہیں، جو ہمارے کارخانے اپنے عزیزوں میں کوڑیوں کے مول بیچتے ہیں، جو ہماری زمینوں پر جو سونا اگلتی ہے اسے اپنی جاگیروں میں بدل رہے ہیں، اگر ان کے خلاف جدوجہد کرنا دہشت گردی ہے تو یہ کریں گے۔ یہ دہشت گردی ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کی تھی، جس نے اس ملک کے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جس نے اس ملک کے غریبوں کو اتنی طاقت، اتنی ہمت دی تھی کہ ایک مزدور کے سامنے ایک سرمایہ دار کانپتا تھا ڈر کے مارے۔ آج کے حکمرانوں سے میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے اپنے بات کے آغاز میں ایک بات کہی کہ شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شہید مرا نہیں کرتے، اس لیے میں نے صاحب صدر کے حوالے سے ان کا نام لیا، لیکن میں نے ایک شاید آج کے حکمرانوں کے نزدیک غلطی ہو، جرم ہو یا دہشت گردی ہو، میں عوام نے پارٹی کے اندر موجود کالی بھیڑوں کے خلاف ایک جان، ایک آواز ہو کر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یکجہتی کے طور پر یہ قرارداد پاس کی تھی۔ کراچی سے لے کر خیبر تک ایک آواز کے ساتھ پورے ملک کے لوگوں کا یہ فیصلہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ہمارا چیئرمین ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بیگم نصرت بھٹو پارٹی کی تاحیات چیئرپرسن ہے۔ خدا انہیں زندگی دے، خدا کرے شہید کی بیوہ کو ہم سب کی زندگیاں ملیں، اور وہ جب تک ان کی زندگی ہے وہ پارٹی کی تاحیات چیئرپرسن ہے۔ جس دن انہیں چیئرپرسن کے
عہدے سے ہٹایا گیا. میں پھر ایک جرم کرنے جا رہا ہوں. اس وقت بھی میں نے پریس کو یہ کہا تھا کہ یہ سازش بیگم نصرت بھٹو کے خلاف نہیں ہے, یہ سازش مرتضی بھٹو کے خلاف نہیں ہے. پارٹی کے کارکنوں نے بھٹو کے خاندان پر اعتبار کیا ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ, عہدیدار, سینٹرل کمیٹی کے ممبر بھٹو کو اکیلا چھوڑ کر فرار ہوئے تھے. گھروں میں بیٹھ گئے تھے مال کمانے والے, صرف غریب ورکر تھے یا بھٹو کے خاندان. تو انہوں نے یہ حق پارٹی کے کارکنوں نے دیا تھا کہ تاحیات چیئرپرسن ہے بیگم نصرت بھٹو, اور بیگم نصرت بھٹو کے بعد تاحیات چیئرپرسن بے نظیر بھٹو ہے. یہ بھی قرارداد کا حصہ تھا. اگر بیگم نصرت بھٹو تاحیات چیئرپرسن نہیں رہی تو وہ قرارداد ختم ہو جاتی ہے جس کے تحت آپ چیئرپرسن ہو, اور یہ اختیارات ان چند لٹیروں کو, اس چند آدمیوں کو مل جاتا ہے جو پارٹی کے اندر کالی بھیڑ اور پارٹی کے اندر ایک سازشی بھیڑیوں کا روپ رکھتے ہیں. ہم نے تو یہ اختیار پورے ملک کے عوام کو دیا تھا, اور عوام صرف بھٹو خاندان پر اعتبار کرتے ہیں. میری بہن, میں نے کنونشن میں اسی جگہ اسی مقام سے ایک اپیل کی تھی کہ لوٹاؤ, لوٹاؤ غریبوں کی طرف, لوٹاؤ نیکی کی طرف. آج